پیغمبر اسلام نے جب اسلام پیش کیا وہاں بھی سیکوینس یہی رکھا تھا. واجبات بعد میں آئے تھے، پہلے حرام تھا. تو ایک مرتبہ دریافت کیا، بتاؤ تو حرام کیا؟ آؤ تعالو، آؤ میرے پاس. اتلو علیکم اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے بتاؤں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی. اور 9 چیزوں کا نام پیغمبر نے لیا. میں پوری آیت اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ان 9 چیزوں میں قتل شامل ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بہت بڑے بڑے گناہ شامل ہیں، مگر پہلے 2 جو آئے اس میں وہ بڑے بڑے گناہ نہیں آئے. کہا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. یہ سب سے پہلا اسلام کا انٹروڈکشن، یہ پہلی تصویر ہے جو اسلام کے مکے والوں کے سامنے ڈرا کی جا رہی. یہ پہلا تعارف اسلام سے کرایا جا رہا کہ میرے رب نے پہلا حکم، یہ پہلی چیز یہ نازل کی، پہلی چیز جو حرام کی ہے وہ یہ کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. اسی آیت میں قتل بھی آگے چل کے آیا، اسی آیت میں زنا کا تذکرہ بھی آگے چل کے ہوا، اسی آیت میں شراب کا تذکرہ بھی انڈائریکٹ وے میں آگے ہوا. وہ سب چیزیں بعد میں، پہلا تذکرہ والدین کا. اور دوسری بات، جب مسلمانوں نے آ کے دریافت کیا، یہ تو کافروں کی بات، 10 سال گزر گئے اس آیت کو. اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ پروردگار نے کل رات مجھے معراج کے سفر پہ بلایا اور معراج کی کچھ وہ تفصیلات بتائیں جو کافروں کے لیے تھی، یہ جس کے اندر خدا کی قدرت اور اپنے معجزے بتائے. لیکن مسلمانوں نے جو بہت اس وقت لمیٹڈ تھے، گنتی میں آ سکتے ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے، پوچھا اللہ کے رسول مگر اس سفر معراج کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا کیوں تھا؟ کافر پوچھ رہے ہیں کہ بلایا کیسے تھا، طریقہ بتاؤ. ہماری عقل قبول نہیں کرتی کہ ایک انسان راتوں رات 7 آسمانوں سے جا کے واپس آ جائے. ان کا سوال تھا کیسے، اور مسلمانوں کا سوال تھا مگر وائے، کیوں بلایا، کس لیے گیا آپ کو خاص طور پر. اس وقت پیغمبر اس کے 2 جواب دیے. ایک تو میرے مولا کی ولایت کا پہلا کھلا اعلان معراج میں ہوا، مگر اس کے بعد کہا کہ اس معراج کی رات مجھے وہ شریعت دی گئی جس پر تمہیں عمل کرنا. اب دیکھیں معراج سے واجبات شروع ہو رہے ہیں. اب تک حرام چیزوں پہ زیادہ زور تھا، کچھ واجبات آئے تھے، لیکن بیسیکلی پہلے 10 سال اسلام میں حرام چیزوں پہ زیادہ زور. یہ خرابی، اس کو دور کرو، اس کو دور کرو، اس کو دور کرو. اس کے بعد جیسے انسان کہیں پہ بلڈنگ بناتا ہے تو پہلے زمین کی صفائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا. کہا کہ پروردگار نے اس رات کو مجھے اس لیے بلایا کہ اب میرے الفاظ میں اب کوڈ آف لائف دیا جائے، شریعت عطا کی جائے، اب احکامات دیے جائیں. اب تک نگیٹو باتیں آ رہی ہیں، آج سے پازیٹو باتیں، اور اس کے اندر پیغمبر نے تقریباً 15 چیزیں بتائیں، اپنی زبان سے نہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کی تلاوت کی. مگر اب جو مسلمانوں کا سوال ہے وائے، کیوں بلایا، پیغمبر جواب دے رہے، سورہ بنی اسرائیل کو کوٹ کر رہے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. یہ شب معراج کی آیت ہے. میرے پروردگار نے آج یہ قضاوت کی ہے، آج یہ فیصلہ دیا کہ اس کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. اب فرق ذہن میں رکھیے گا، اس وقت 10 سال پہلے کی جو آیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، ابھی واجبات نہیں شروع ہوئے، وہ یہ تھا شرک نہ کرو لیکن والدین سے احسان کرو. آج 10 سال کے بعد جب شریعت کا پازیٹو حصہ ہمارے سامنے آ رہا، کیا کرنا، وہ تھا کہ کیا چیزیں نہیں کرنا، اب ہے کیا کرنا. وہاں قضا ربک لا تعبدوا الا ایہ، تیرے پروردگار کا پہلا فیصلہ یہ کہ عبادت اسی کی کرنا، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اور اب اس احسان کی تفصیل بھی آئی. اسی آیت کو آگے پڑھیے، 3-4 آیتیں مسلسل ایک ترتیب سے آ رہی. فی الحال وہ میرا موضوع تو نہیں، یعنی وہ ترتیب کے اعتبار سے تقریر کے آخر میں آنا چاہیے.